وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مدنی منوں اور منیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ہر قسم کی بیماری پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں مدنی چینل کے سلسلے قوم جنات میں، جس میں ہم جنات کے متعلق کافی اہم باتیں سیکھتے ہیں۔ آج بھی ہم کافی اہم اور دلچسپ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مثلا جنات انسانوں کو اغوا بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سب نے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ اول تا آخر بغور ملاحظہ فرمانا ہے۔ نیز جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم اسی سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں میں سے چند کا نام مدنی چینل پر پیش بھی کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں ہم نے پچھلے سلسلے میں جو سوال پوچھا تھا، سوال یہ تھا کہ محاورتاً کس بات کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث خرافہ ہے؟ درست جواب یہ تھا، ہر عجیب و غریب بات کو حدیث خرافہ کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب درست جوابات دینے والوں میں سے چند کا نام ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 122 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، ثواب نظر کرنے کا طریقہ یہ ہے، پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت کر لیں، یا پڑھنے سے پہلے یا بعد میں زبان سے بھی کہہ لیں کہ اس درود شریف کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرتا ہوں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کثیر روایت سے ثابت ہے کہ جنات انسانوں کو اغوا بھی کرتے ہیں۔ چند حکایات سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جھڑمٹ میں تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی عورت آئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی اور یہ اشعار پڑھنے لگی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: اے میرے چاند یعنی میرے بیٹے، میرا باپ تم پر فدا، کاش مجھے تیرے قاتل کا علم ہوتا، تیرا مجھ سے یوں اوجھل ہونا وحشتناک ہے، کیا تجھے بھیڑیا کھا گیا ہے؟ اگر تو فوت ہو چکا ہے تو راتوں رات تیرا یہ مر جانا کس قدر جلد ہوا ہے، اگر تو فوت ہو چکا ہے تو تیری خاطر میری راتیں کس بھیانک طریقے سے گزریں گی، اگر تو زندہ ہے تو تجھ پر لازم ہے کہ جہاں سے تو چلا تھا وہیں لوٹا۔ کچھ اس طرح وہ عورت فریاد کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے عورت، تجھے کیا صدمہ پہنچا ہے؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بچہ میرے سامنے کھیل رہا تھا کہ اچانک غائب ہو گیا، اس کے بغیر میرا سارا گھر ویران ہو گیا ہے۔
اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ عز و جل میرے ذریعے تمہارے بچے کو لوٹا دے تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گی؟ عورت بولی جی ہاں، مجھے انبیاء کرام حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا اسحاق، حضرت سیدنا یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام کے حق ہونے کی قسم میں ضرور ایمان لے آؤں گی۔ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور 2 رکعتیں ادا فرمائی، پھر دیر تک دعا میں مشغول ہو گئے۔ جب دعا مکمل ہوئی تو بچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے سے پوچھا تم کہاں تھے؟ بولا کہ میں اپنی ماں کے سامنے کھیل رہا تھا کہ اچانک ایک کافر جن آیا اور مجھے سمندر کی طرف لے گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اللہ عز و جل نے ایک مومن جن کو اس کافر جن پر مسلط کر دیا، اور وہ مومن جن جسامت میں اس کافر جن سے بہت طاقتور تھا۔ اس مومن جن نے مجھے کافر جن سے چھین کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا، اور اب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں۔ بچے نے مزید دعا دی اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ عورت یہ واقعہ سنتے ہی کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا خوب واقعہ تھا۔ اسی طرح ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نماز عشاء کے لیے نکلے تو ان کو جنات نے اغوا کر لیا، کئی سال تک وہ غائب رہے۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لائے تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس سلسلے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے جنات پکڑ کر لے گئے تھے اور میں ایک زمانے تک ان کے پاس رہا۔ اس کے بعد مسلمان جنات نے ان جنات سے جہاد کیا اور ان میں سے بہت سے افراد کے ساتھ مجھے بھی قید کر لیا۔ انہوں نے مجھ سے میرا دین دریافت کیا، میں نے کہا اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ مسلمان جنات آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے دین پر ہے، اس کو قید کرنا مناسب نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے اختیار دیا کہ چاہے تو وہ ہمارے ساتھ رہے یا چاہے تو اپنے اہل و عیال کے پاس چلا جائے۔ میں نے گھر آنے کو اختیار کر لیا تو وہ جنات مجھے مدینہ منورہ لے آئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، جی ہاں ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد کوئی آپ کو ڈرانا، خوفزدہ کرنا نہیں، بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف علم دین پہنچانا ہے کہ جنات کیا کیا کرتے ہیں۔ ہمیں خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اللہ عز و جل کی ایک مخلوق ہے۔ ہم ان کے بارے میں شریعت کی روشنی میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی مدد و نصرت سے یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ بس آپ لوگ توجہ سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ہم وظائف بھی بتائیں گے، نیز ایک پورا ہی سلسلہ جنات، جادو وغیرہ سے حفاظت کے متعلق بھی پیش کریں گے۔ ابھی آپ سب اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مزید سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا نضر بن عمرو حارثی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں ہمارا ایک کنواں تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک پیالہ دے کر پانی لینے کے لیے بھیجا کہ کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ بہت دیر گزر گئی مگر وہ لوٹ کر نہیں آئی۔ میں نے اس کو بہت تلاشا مگر ناکام رہے، یہاں تک کہ ہمیں اس کے ملنے کی امید ہی نہ رہی۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں ایک رات اپنے سائبان کے نیچے بیٹھا تھا کہ مجھے دور سے ایک سایہ نظر آیا۔ جب وہ سایہ تھوڑا قریب ہوا تو میں نے دیکھا وہ میری ہی بیٹی تھی۔ میں نے حیرت اور خوشی کے ملے جھولے لہجے میں پوچھا تم میری بیٹی ہو نا؟ اس نے کہا جی ہاں میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹی تم کہاں تھی؟ اس نے کہا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے ایک رات کنویں پر بھیجا تھا، وہاں سے مجھے ایک جن نے پکڑ لیا اور مجھے اڑا لے گیا۔ میں اس کے پاس اس وقت تک رہی کہ اس کے اور جنوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ واقع نہ ہو گئی۔ جنگ کے دوران اس جن نے میرے ساتھ عہد کیا کہ اگر وہ ان پر غلبہ پانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ مجھے آپ کے پاس واپس لوٹا دے گا۔ چنانچہ وہ کامیاب ہوا اور مجھے آپ کے پاس لوٹا دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ذرا غور سے دیکھا
تو اس کا رنگ سانولا ہو چکا تھا اور وہ انتہائی کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس کی صحت بحال ہو گئی۔ اس کے چچا زاد بھائی نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا تو ہم نے اس کا نکاح کر دیا۔ اس جن نے اپنے اور اس لڑکی کے درمیان ایک علامت مقرر کر رکھی تھی کہ جب اسے ضرورت پڑے تو اس جن کو بلا لے۔ جب اس کا شوہر اس لڑکی کو دیکھتا تو وہ شک کرتا کہ وہ کسی کو اشارہ کر رہی ہے اور اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی سے کہا، تو شیطان جن ہے، انسان نہیں ہے۔ اس لڑکی نے اس مقررہ علامت کے ذریعے اشارہ کیا تو اس کے شوہر کو ایک پکارنے والے نے آواز دی، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تو اس کی طرف بڑھا تو میں تیری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنے مقام و مرتبہ کی وجہ سے اس کی حفاظت کی اور مسلمان ہونے کے بعد بھی اپنے دین کے اعتبار سے اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ تو اس جوان نے کہا، تو ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا، ہم بھی تمہیں دیکھیں؟ اس نے کہا، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے ہمارے لیے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا۔ نمبر 1، ہم خود تو دیکھ سکیں لیکن کوئی ہمیں نہ دیکھے۔ نمبر 2، ہم سطح زمین کے نیچے رہیں۔ نمبر 3، ہمارا ہر ایک بڑھاپے سے اپنے گھٹنوں تک پہنچ کر دوبارہ جوان ہو جائے۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، ہم نے بتایا تھا نا آپ کو سلسلہ نمبر 2 میں، EP نمبر 2 میں ہم نے بتایا تھا کہ جنات کے ابو نے دعا کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ چلو پھر سن لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جب اللہ تعالی نے سموم سے یعنی جہنم کی آگ کے 17ویں حصے سے ابو الجنات کو پیدا فرمایا تو اس سے پوچھا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور ہم زمین میں چھپ جائیں اور ہمارا بوڑھا بھی نہ مرے یہاں تک کہ اس کی جوانی واپس آ جائے، یعنی ہمارا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تمنا، اس کی یہ دعا پوری فرما دی۔ اسی لیے جنات ہم سب کو دیکھتے ہیں لیکن ہم لوگ انہیں نہیں دیکھ پاتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے۔ یہی بات اس جن نے بھی کہی جس کا واقعہ ابھی ہم نے آپ کو سنایا۔ چلیں ایک اور دلچسپ واقعہ سنتے ہیں۔ بڑے پیر صاحب کا واقعہ ہے، بڑی ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعد عبداللہ بن احمد بغدادی فرماتے ہیں کہ میری 16 سالہ بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، ایک مرتبہ وہ کسی کام سے چھت پر چڑھی تو اس کو کوئی اٹھا کر لے گیا۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرضگزار ہوا۔ اب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آج کی رات تم کرخ کے جنگل کی طرف جاؤ، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر زمین پر اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ کر بیٹھ جاؤ، اور خط کھینچنے کے وقت یہ کہنا، بسم اللہ علی نیتی عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پھر جب تھوڑی رات آ جائے گی تو تمہارے پاس جنوں کا ایک گروہ آئے گا جن کی صورتیں مختلف ہوں گی، تم ان سے مت ڈرنا، اور جب صبح ہو جائے گی تو اس وقت ان کا بادشاہ تمہارے پاس ایک لشکر کے ساتھ آئے گا، تم سے تمہارا مطالبہ پوچھے گا، تم انہیں کہہ دینا کہ مجھے عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور اس سے اپنی لڑکی کا حال بیان کرنا۔ چنانچہ میں مذکورہ مقام پر گیا اور جو کچھ مجھے آپ نے حکم دیا اس کے موافق عمل کیا، اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھ پر ڈراؤنی شکل والی صورتیں گزری، کافی ڈراؤنی شکلیں نظر آنے لگی، لیکن کسی کو مجال نہ ہوتی تھی کہ وہ اس دائرے کے قریب آئے جو میں نے اپنے ارد گرد کھینچ رکھا ہے۔ جنات کے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ ان کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اس کے ساتھ بھی جنات کا ایک گروہ تھا۔ وہ آ کر دائرے کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے انسان، تمہاری کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا، مجھے شیخ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ گھوڑے سے اتر پڑا
اور دائرے سے باہر ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہنے لگا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تب میں نے اپنی لڑکی کا حال بیان کیا اور اس سے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جن کو پکڑ کر لائے جس کے ساتھ وہ لڑکی تھی، اور بتایا گیا کہ یہ جن چین میں رہتا ہے، چین کا جن ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس چیز نے اس بات پر ابھارا کہ تم کتب کی رکاب کے نیچے چوری کرو؟ اس نے حقیقت حال بتاتے ہوئے کہا میں نے اس کو دیکھا اور اس کی محبت میرے دل میں آئی۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے۔ میری بیٹی میرے حوالے کر دی گئی۔ میں نے اس بادشاہ جن سے کہا کہ میں نے آج کی رات جیسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اس سے میں نے پوچھا تم غوث آدم کی اس قدر فرمانبرداری کیوں کرتے ہو؟ جنات کے بادشاہ نے کہا ہاں بے شک وہ اپنے گھر پر بیٹھے ہمارے جنات کو دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ جنات بہت دور کے رہنے والے ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ جب کسی کتب کو مقرر کرتا ہے تو اس کو جن اور انس دونوں پر غلبہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوب واقعہ تھا۔ اسی طرح ایک بہت بڑے بزرگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی کا واقعہ سناتا ہوں، سماعت فرمائیں توجہ کے ساتھ۔ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک بار مشغول تلاوت قرآن تھے کہ ایک سانپ نظر آیا، آپ نے اسے مار ڈالا۔ دراصل وہ سانپ نہیں بلکہ جن تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جنات آئے اور شاہ صاحب کو اٹھا کر لے گئے اور ان کو جنات کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ مدعی نے بادشاہ کے روبرو فریاد کی کہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، ہم خون کا بدلہ خون چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے جب تصدیق کر لی کہ واقعی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے سانپ کی شکل میں گزرنے والے جن کو مار دیا ہے، تو وہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے قتل کا حکم صادر کرنے والا ہی تھا کہ وہاں موجود ایک بوڑھے جن نے کہا میں نے تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کا قتل کرنا جائز نہ ہو مگر وہ ایسی قوم کی وبا میں ہو جس کا قتل کیا جانا جائز ہو، تو اسے اگر کوئی قتل کر دے تو اس کا خون معاف ہے۔ چونکہ مدعی جن صاحب کا فرزند سانپ کی شکل میں تھا اور سانپ کو مار دینا جائز ہے، اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو سانپ سمجھ کر مار دیا۔ لہذا بموجب حدیث یعنی حدیث سے ثابت ہوا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پر قصاص نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک سن کر جنات کے بادشاہ نے شاہ صاحب کو باعزت بری کر دیا اور ان دونوں جنات نے شاہ صاحب کو ان کی جگہ پر پہنچا دیا۔ پیارے مدنی منوں مدنی چینل کے ناظرین، اختتام پر ہم آپ کو ایک وظیفہ بتا رہے ہیں، آپ نوٹ فرما لیں۔ اس وظیفے کو اپنائیں گے انشاءاللہ جنات اور انسان اغوا نہیں کر سکیں گے۔ جی ہاں، بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ جنات اور انسان دونوں کے اغوا سے محفوظ رہیں گے۔ وظیفہ یہ ہے یا قادرو یا قادرو یا قادرو، جو وضو کے دوران ہر اس دھوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عزوجل دشمن جن اور انس اس کو اغوا نہیں کر سکے گا۔ وضو میں ہر اس دھوتے وقت درود شریف بھی پڑھیں کہ یہ مستحب ہے، یا قادر بھی پڑھتے رہیں، اپنے اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے حفاظت کے اوراد بھی پڑھتے رہیں، نماز کی پابندی رکھیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آج کا سلسلہ بس یہیں تک تھا، اگلے سلسلے میں مزید اہم معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جانے سے پہلے آپ کا ٹیسٹ بھی ہو جائے۔ چلیں آپ کا امتحان شروع، معلوم ہے نا سوال پوچھا کرتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں میں سے چند کا نام اگلے سلسلے میں بھی شامل کیا جاتا ہے، تو تیار ہو جائیں۔ سوال یہ ہے، کس نے تمنا کی تھی کہ ہم سب کو دیکھیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور ہم زمین میں چھپ جائیں اور ہمارا ادھیڑ عمر بھی نہ مرے یہاں تک کہ اس کی جوانی واپس آ جائے؟ یہ تمنا کس نے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمنا کو پورا بھی فرمایا، تو آپ نے بتانا ہے وہ کون تھا جس نے یہ تمنا کی تھی۔ چلیں جلدی جلدی ان نمبر اور ای میل ایڈریس پر جوابات بھیجیں، انشاءاللہ درست جوابات دینے والوں میں سے چند کا نام اگلے سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔
جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ رائٹ میسج میں جائیں، رائٹ میسج میں جانے کے بعد آنسر لکھنے کے بعد اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر پھر اس نمبر پر سینڈ فرمائیں۔ بعض لوگ صرف جوابات دے دیتے ہیں لیکن اپنا نام اور اپنے شہر کا نام نہیں لکھتے، تو انہیں چاہیے کہ اپنا نام بھی لکھیں، ساتھ اپنے شہر کا نام بھی لکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے سلسلہ قوم جنات میں۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا